بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے لوگوں کو اطلاع دی، مال و اسباب کی حفاظت اور لشکر کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی، اور یہ سمجھ لیا کہ حضرت خالد بن ولید کو اپنی معزولی گراں گزرے گی، اور بمقابلے سابقہ غزو کے دشمن کے مقابلے میں اپنی شجاعت کے جوہر ذرا کم دکھلائیں گے۔ اگر میں نے سنا کہ آپ معزولی کے بعد سب سے زیادہ سختی کے ساتھ کوشش کرتے اور جہاد میں حصہ لیا کرتے تھے، خصوصاً قلعہ ابو القدس میں آپ نے نہایت شجاعت کے ساتھ کارہائی نمایاں دکھلائے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ جس شخص نے مجھ سے قلعہ ابو القدس کا قصہ بیان کیا، میں نے اس سے دریافت کیا تھا کہ شام میں یہ کس جگہ واقع تھا۔ اس نے کہا کہ عرفہ طرابلس اور مرج سلسلہ کے مابین تھا، اور اس کے سامنے ایک کلیسا، اور اس کلیسے میں ایک طرف ایک صومعہ بنا ہوا تھا، اس میں دین مسیح علیہ السلام کا ایک راہب جو کتب سابقہ اور اخبار اممی ماضی کا عالم رہا کرتا تھا۔ رومی اس کے پاس اس کے علم سے استفادہ کرنے آیا کرتے تھے۔ اس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، اور اس کا معمول تھا کہ وہ ہر سال اپنے پیر کے قریب رومیوں کے ماہ سیام کے بعد ایک عید منایا کرتا تھا، اس میں رومی نصارہ وغیرہ اطراف و اکناف اور سفائلوں سے اور قبطی مصر سے آ کر اس کے گرد جمع ہوا کرتے تھے۔ یہ اپنی چلہ کی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آ کے انہیں انجیل اور اس کے احکام کی تعلیم دیتا اور وعظ و نصیحت کیا کرتا تھا۔ انہی ایام میں ہر سال کلیسا کے ساتھ ایک نہایت عظیم الشان بازار نمائشی میلہ بھی لگا کرتا تھا، جس میں لوگ مال و متاع اور چاندی سونے لالا کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے، اور 3 یا 7 دن تک خوف، چہل پہل اور گرم بازاری رہا کرتی تھی۔ مسلمانوں کو اس کے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ انہیں ایک معاہدی نصرانی نے، جس کے اہل و عیال نیز خود اسے بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے امان دی تھی، اس کی اطلاع کی۔ اس وقت نظام عسکری اور شام کی حکومت جناب کے ہاتھ میں آئی، تو اس معاہدی نصرانی نے دل میں خیال کیا کہ کس طرح آپ کی بارگاہ میں تقرب اور آپ سے شرف نیاز حاصل کیا جائے۔ ممکن ہے کہ جناب کا لشکر اس بازار کو فتح کر لے۔ آپ کو زمامی حکومت ہاتھ میں لیتے ہی یہ فکر ہوا، اور اسی شش و پنج میں تھے کہ رومیوں کی کسی شہر کی طرف اقدام کیا جائے، اور اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کبھی دل میں خیال آتا تھا کہ بیت المقدس، چونکہ شام کا بہترین شہر رومیوں کا دارالسلطنت اور ان کے مذہب کا ماوا وہی ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کی طرف فوج کشی کی جائے، اور کبھی سوچتے تھے کہ انطاکیہ میں خود بادشاہ موجود ہے، اس لیے سب سے اول اسی سے فراغت پالو۔ آپ اسی سوچ میں تھے۔ مسلمانوں کو آپ نے مشورے کے لیے بلا رکھا تھا کہ اچانک آپ کے پاس وہ شامی نصرانی بھی آ گیا اور عرض کی، ایھا الامیر، آپ نے چونکہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے جس میں تاریخ ختامی زندگی کبھی فراموش نہیں کر سکتا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں ایک شہادت اور مال غنیمت کے اظہار کی عرض داشت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر مسلمانوں نے اس مال غنیمت کو، جسے باری تعالیٰ نے تمہاری طرف روانہ کیا ہے، حاصل کر لیا، اور مسلمانوں کو خداوند نے اس پر فتح بخش دی، تو مجھے امید ہے کہ مسلمان اس کے بعد اتنے غنی اور تونگر ہو جائیں گے کہ انہیں کس طرح کی حاجت باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا، وہ مال غنیمت کس قسم کا اور کہا ہے؟ مفصل بیان کر۔ میں تو تجھے اپنا خیرخواہ ہی سمجھتا ہوں۔ اس نے کہا، سردار، آپ کے عین محاذات میں لبی دریا ایک مستحکم قلعہ ہے، اس نے ابو القدس کہتے ہیں۔ اس کے سامنے نصرانیوں کا ایک گرجا کلیسائی ویر بنا ہوا ہے، اس میں ایک راہب پادری رہتا ہے۔ عیسائی اس کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اس کی دعاؤں سے برکتیں حاصل کرتے اور اس کے علم سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ اس راہب پادری نے سال بھر میں ایک عید کا دن مقرر کر رکھا ہے، اس میں لوگ اطراف و اکناف کے دیہات، شہروں، مختلف ملکوں اور کلیساؤں سے آ کر جمع ہوتے ہیں۔ اسی کے قریب ایک بازار لگاتے ہیں، جس میں لوگ نہایت زینت اور ثقافت کا سامان، عمدہ کپڑے، ریشمیں، مدام ذہب پہن کر آتے ہیں، اور یہ بازار 3 یا 7 روز تک برابر لگا رہتا ہے۔ اب اس عید اور بازار کے قائم ہونے کے دن قریب ہے۔ اگر آپ عربوں کا ایک لشکر اس طرف روانہ کر دیں اور یہ لوگ اچانک اس بازار پر جا گرے، تو چونکہ وہ لوگ خالی ذہن اور مطمئن ہو گئے،
اس لیے امید ہے کہ مسلمان اس تمام مال کو جو بازار میں ہوگا مردوں کو قتل اور عورتوں اور بچوں کو قید کر کے حاصل کر لیں گے، اور یہ دشمن کی ایک کمزوری کا باعث ہوگا کہ وہ آگے کو زیادہ سر نہیں اٹھا سکے گا۔ آپ یہ سن کر مال غنیمت کی امید میں جو نصرانی نے دلائی تھی بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ہمارے اور کلیسا کے مابین کس قدر فاصلہ ہوگا؟ اس نے کہا یہاں سے قریب 30 میل کے ہیں، اگر کوئی شخص کوشش کر کے چلے تو ایک دن میں پہنچ سکتا ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ اس کی کتنے دن باقی ہے؟ اس نے کہا بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا اس کا رومیوں میں کوئی حامی اور مددگار بھی ہے جو اڑے وقت میں ان کے کام آ سکے؟ اس نے جواب دیا چونکہ ہرقل سے ہر ایک بڑا چھوٹا خائف ہے اور اس کی ہیبت اس کے دل میں بہت زیادہ بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے اس کے شہر کو اب تک اس عید اور بازار کی خبر نہیں پہنچی ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ آیا اس کلیسا کے قریب شام کا کوئی اور شہر بھی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں سردار، اس کے قریب ایک شہر ہے جس کا نام طرابلس ہے۔ یہ شہر ملک شام کی بندرگاہ ہے جہاں ہر جگہ اور ہر طرف سے کشتیاں اور جہاز آتے رہتے ہیں۔ اس شہر میں ایک نہایت متکبر بطریق سردار بھی رہتا ہے۔ بادشاہ نے اس کی تکبر اور غرور کی وجہ سے وہ زمین اور املاک بطور جاگیر کے اسے ہی معاف کر رکھی ہے۔ یہ شخص البتہ اس بازار میں آیا کرتا ہے، مگر رومیوں میں سے کسی شخص کے متعلق میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ بھی اس بازار کا حامی یا مددگار ہے۔ ہاں اگر اب آپ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ سب ایک ہو جائے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے تو دوسری بات ہے، مگر مجھے امید ہے کہ اگر مسلمان اس پر یلغار بول دے تو فتح اور غنیمت ضرور ان کے ہاتھ آ کر رہے گی۔ آپ نے مسلمانوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا لوگوں تم میں سے کون شخص خدا کے راستے میں اپنی جان کو ہبہ کر کے اس لشکر کے ساتھ جسے میں اس بازار کی طرف بھیج رہا ہوں روانہ ہوگا؟ ممکن ہے کہ باری تعالیٰ جل مجدہ اس شخص کی مدد فرمائے اور مسلمانوں کو فتح ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس کا کچھ جواب نہ دیا اور تمام آدمی خاموش رہے۔ آپ نے پھر دوبارہ ذرا اونچی آواز میں فرمایا آپ کا مقصود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دراصل متوجہ کرنا تھا، مگر آپ نے ان کی معذوری کی وجہ سے صاف لفظوں میں کہتے ہوئے شرم و حیا کے سبب اعتراض کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی خاموش رہے۔ وسطی لشکر میں سے ایک نوعمر سبز آواز لڑکا آپ کے سامنے کھڑا ہوا۔ یہ نوجوان شخص حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ تھے۔ اس وقت ان کے والد ماجد جعفر طیار غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے تھے تو ان کی عمر بہت تھوڑی تھی۔ ان کی والدہ ماجدہ حضرت اسماء بنت امیس اسامیہ سے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح کر لیا تھا، اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی کفالت اور پرورش آپ نے ہی فرمائی تھی۔ اس وقت اس سن بلوغ کے قریب پہنچے تو اپنی والدہ ماجدہ سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد بزرگوار کیا ہوئے؟ ان کی والدہ جواب دیا کرتی تھی کہ انہیں رومیوں نے شہید کر دیا تھا۔ آپ کہا کرتے تھے اگر میں زندہ رہا تو اپنے والد کا ضرور بدلہ لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی جس وقت وفات ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تخت خلافت پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے عبداللہ بن انیس جہانی کی سرکردگی میں ایک لشکر شام کی طرف روانہ کیا تو اس میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ یہ صحابہ میں نہایت سخی اور صورت و سیرت میں آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ کلیسا کی طرف جانے کے لیے تم میں کون شخص اپنی خدمت پیش کر سکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو کود کر کھڑے ہوئے اور کہا یا امیر الامت، آپ جس لشکر کو مرتب کر کے روانہ کرنے والے ہیں اسی کا میں سب سے پہلا سپاہی ہوں۔ آپ ان کی اس آمادگی اور العزمی سے نہایت خوش ہوئے اور ان کے ساتھ جانے کے لیے سواران موحدین کا ایک دستہ جو 500 سواروں پر مشتمل تھا منتخب کر کے ایک سیاہ رنگ کا فوجی علم ان کے سپرد کیا اور فرمایا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں اس دستہ کا سردار مقرر کرتا ہوں۔ اس گروہ اور دستہ میں بعض اہل بدر بھی شامل تھے، ان جمیلہ دیگر اشخاص کے حسب ذیل حضرات بھی شرف شمولیت رکھتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن ابی اوفا، عامر بن ربیعہ، عبداللہ بن انیس جہانی، عبداللہ بن ثعلبہ، عتبہ بن سلمی، واصلہ بن اسقاص، سعد بن سعید، معد بن مالک سہمی، عبداللہ بن بشر سلمی، سعید بن زید، انس بن صعصعہ، محمد بن ربیع بن سراقہ، عمرو بن نعمان العمر، یہ بدری تھے۔
سالم بن قانی یہ بھی بدری تھے، جابر بن مسروق ربیعی بدری تھے، قارع بن فرعال بدری تھے، ناجی بن معاذ اسلمی بدری تھے۔ ان کے علاوہ اور حضرات سادات بھی موجود تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ کے جھنڈے کے نیچے 500 ایسے سوار جو غزوہ بدر نیز دوسرے معرکوں اور سخت لڑائی میں شامل ہوئے تھے اور جن سے معرکہ کارزار میں نہ پیٹ پھیر کر بھاگنے کا وہم اور نہ فرار ہونے کا گمان ہو سکتا تھا، جمع ہو گئے اور آپ نے چلنے کا قصد کر لیا۔ تو حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابن عم رسول اللہ بازار قائم ہونے کے پہلے ہی روز رومیوں پر اقدام اور فوج کشی کر دینا۔ اس کے بعد آپ نے انہیں رخصت کیا اور یہ حضرات روانہ ہو گئے۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس دستہ میں واصلہ بن اسقاط بھی شامل تھے۔ ان کا بیان ہے کہ دمشق سے کلیسا کی طرف ہماری روانگی شعبان المعظم کی 15 شب میں نصف رات کے قریب ہوئی تھی۔ چاندنی خوب چٹخ رہی تھی اور میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں چلا جا رہا تھا۔ ہم رات بھر چلتے رہے حتیٰ کہ صبح نے آفتاب کے ساتھ مشرق سے منہ نکالا اور ہم اس معاہدی راہبر کے ساتھ ایک بہت بڑے پہاڑ کے پاس پہنچے۔ ہم ابھی چل ہی رہے تھے کہ میں اپنی دائیں طرف ایک راہب کا سوما نظر آیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ اس کی طرف پھرے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ میں سوما میں سے ایک راہب نکل کے جو سیاہ بالوں کے ایک ٹوپی لگائے ہوئے تھا ہماری طرف آیا، ہمارے قریب آ کے ہمیں بنظر تعامل دیکھنے لگا اور دریافت کیا کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا ہم اہل عرب ہے۔ اس نے کہا محمدی ہوں۔ ہم نے کہا ہاں۔ یہ سن کر پھر ہمیں ایک ایک کو تعامل نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر دیر تک حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی طرف تکتا رہا اور کہنے لگا کہ یہ نوجوان تمہارے نبی کے لڑکے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا ان کی دونوں آنکھیں سے نور نبوت ٹپکتا ہے، کیا ان کو تمہارے نبی سے کوئی قرابت ہے؟ ہم نے کہا یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بیٹے ہیں۔ اس نے کہا یہ ایک پتا ہے اور پتے درخت کے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے راہب، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا اور پہچانتا ہے؟ اس نے کہا آپ کا نام اور آپ کی خصلت تورات، انجیل اور زبور میں موجود ہے کہ آپ سرخ اونٹ اور برہنہ شمشیر کے مالک ہوگے، پھر میں آپ کو کس طرح نہیں جان سکتا؟ آپ نے فرمایا پھر تو ان پر ایمان کس لیے نہیں لاتے اور ان کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ راہب نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا یہ اس وقت ہوگا جب اس سبز گنبد کا مالک چاہے گا۔ ہم اس کے کلام سے تعجب کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ راہبر ہمارے آگے آگے چل رہا تھا کہ اچانک ہم ایک فضا جنگل میں جہاں پانی اور درختوں کی بہتات تھی پہنچے۔ راہبر نے وہاں پہنچ کر ہمیں مشورہ دیا کہ آپ حضرات یہی چھپے ہوئے بیٹھ رہے، میں وہاں پہنچ کر رومیوں کی خبر لے آؤں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تجھے جلدی واپس آنا چاہیے۔ راہبر سرعت کے ساتھ روانہ ہوا اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار اپنی جمعیت کو لے کر ایک پوشیدہ مقام میں چھپ رہے۔ یہاں ہم نے اچانک کایا سامان درست کیا اور جس وقت کچھ رات گزر گئی تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے خود بنفس نفیس مسلمانوں کی حفاظت اور نگہداشت اپنی ذمہ لی۔ تمام شب آپ پہرا دیتے رہے۔ صبح صادق کے ظہور پر بارگاہ عزی مسلمان نے اٹھ کر حاضری دی۔ نماز کے بعد راہبر کے انتظار میں بیٹھے اور جب اس کے آنے میں دیر ہوئی تو 100 طرح کے گمان اس کی طرف جانے لگے۔ اس کے وہاں رک جانے سے خلق اور مکر و فریب کرنے سے خوف پیدا ہوا۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، راہبر کی نسبت بدگمان ہوئے تو تمام مسلمان سوائے حضرت بزرگ غفاری رضی اللہ عنہ کے اس کو کسی آنے والے شر کا پیش خیمہ سمجھنے لگے۔ حضرت بزرگ غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں راہبر کی طرف نیک گمان رکھنا چاہیے اور اس کی طرف سے کسی مکر و فریب کا خوف نہ کرنا چاہیے۔ دیر ہونے کی کوئی خاص وجہ ہے جو تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گی۔ یہ سن کر مسلمانوں کی تسکین ہوئی۔ اتنے میں راہبر بھی پہنچ گیا۔ ہم اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، سمجھے کہ یہ ہمیں چلنے کے لیے کہے گا، مگر وہ مسلمانوں کے وسط میں کھڑا ہوا اور ہمیں مخاطب کر کے کہنے لگا اے محمد کے صحابیوں، مجھے مسیح علیہ السلام کی قسم میں نے جو کچھ آپ حضرات سے بیان کیا تھا وہ بالکل صداقت پر مبنی اور خیانت سے استقامت تھا۔ حصول غنیمت کی مجھے بالکل توقع اور امید ہے، مگر اس غنیمت اور آپ حضرات کے مابین ایک مانع حائل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا کون سا معنی پیش آ گیا؟ اس نے کہا ایک بحر زخار جس کی موجوں کی آوازیں دور دور تک جاتی ہے وہ یہ ہے کہ میں جس وقت بازار میں رومیوں کے قریب پہنچا خرید و فروخت شروع ہو چکی تھی۔ امیر دین نصارہ مجتمع تھے مگر زیادہ تر لوگ نیز پادری، راہب، عمراء اور سرداران لشکر خلاف القدس کے گرد جمع تھے۔
اس لیے میں بھی تاکہ ان کے ایک جگہ جمع ہونے کا سبب معلوم کر سکوں انہیں کے پاس چلا گیا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ والد طرابلس نے اپنی بیٹی کا نکاح رومیو کے کسی شہزادے کے ساتھ کر دیا ہے اور اس لڑکی کو یہاں اس غرض سے لائے ہیں کہ اپنے دین کے رسم کے بموجب اس راہب کے سامنے اس طرف سے قربانی کر دی جائے۔ اس لڑکی کے گرد بہادران روم اور نصرانی عربوں کے مسلح سوار محض آپ حضرات کے خوف کے ڈر سے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ارض شام میں مسلمان موجود ہے، اس قدر جمع ہے کہ معاشر مسلمین میری دانش میں آپ حضرات کا ان کی طرف پیش قدمی کرنا کسی خطرے سے خالی اور قرین مصلحت نہیں ہے، نیز جب کہ وہاں ایک خلق کثیر جمع غفیر اور ہر شریف و امیر سبھی موجود ہے، ایسا کرنا بالکل بعید الصواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہاری رائے میں وہ کتنے لوگ ہوں گے؟ اس نے کہا رومی، ارمنی، مصر کے قبطی، یہودی، شامی، اہل سواد، متارقہ اور متنصرہ کے عوام الناس جو بازار میں ہے 20,000 سے زائد ہے، اور جو فوجی سامان ہر بضرب سے مستعد ہے ان کی تعداد 5,000 سوار کے قریب ہوگی۔ ان کے مقابلے کی طاقت آپ حضرات کس طرح نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اول تو ان کے شہر قریب ہے، اگر وہ اپنی کمک طلب کریں گے تو فوراً پہنچ جائے گی، دوسرے آپ کی جمعیت کم اور کمک بہت دور ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔